الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پروگرام الفرقان میں تقدیر کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے اس کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس کا مختصراً خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے بارے میں بہت سے فیصلے فرما دیے ہیں کہ کون کب پیدا ہوگا، مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اسے کن کن ذرائع سے روزی ملے گی. یہ سب معاملات دیے گئے ہیں. ان معاملات میں ان معاملات میں سے کتنے معاملات میں ہم مجبور محض ہیں اور کتنوں میں ہمیں اختیارات حاصل ہیں، اس پر کلام بعد میں ہوگا. پہلے یہ عقیدہ کہ یہ کہاں سے تصور حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لوح میں ایک تختی میں سب لکھوا دیا، لکھا جا چکا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے لکھا جا چکا ہے، اس کا ثبوت پر کلام چل رہا تھا. اور آخر میں ہم نے ایک حدیث پاک عرض کی تھی، یہ مسلم کی حدیث تھی، 4782 نمبر حدیث تھی. اس میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے عرض کی تھی، جس کے آخر کے یہ الفاظ تھے کہ فلا یزاد فیہا ولا ینقص، کہ جب وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس بچے کا عمل، اس کے اثر، جو کچھ وہ چھوڑ کر جائے گا یا جو کچھ وہ کرے گا اور اس کی موت کی مدت، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، تو پھر اس میں نہ تو کوئی زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی کی جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے بحث کی تھی کہ کسی کی عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، تو لہذا لمبی عمر کی دعا سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے عمر لکھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، تو یہ جملہ بہت اچھا ہے. تو اس لیے چونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ فلا یزاد فیہا ولا ینقص، کہ اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور اب نہ کمی ہو سکتی ہے، تو گویا کی طرف سے پہلے سے مقرر شدہ ہے. اور یہی تقدیر کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت تقریباً تمام عمر پہلے سے مقرر. ایک اور حدیث پاک کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث پاک 4783 نمبر کی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہیں. زبیر مکی اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مر بالنطفة 42 لیلۃ، کہ جب ماں کے رحم میں نطفے کو 42 راتیں گزر جاتی ہیں. یہ مدت مختلف بیان ہوئی، لیکن زیادہ مستند روایات وہی 4 ماہ والی ہیں کہ 4 ماہ میں بچے کی اندر روح ڈالی جاتی ہے. اس میں 42 راتوں کا تذکرہ ہے کہ اس میں 42 راتوں کے بعد کیا ہوتا ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعث اللہ الیہا ملکن، تو اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم میں موجود اس بچے کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. فصورہا، تو یہ فرشتہ اس کی صورت بنا دیتا ہے، شکل بنا دیتا ہے. وخلق سمعہا، اور اللہ کے حکم سے پیدا کرتا ہے اس کی سماعت. وبصرہا، اور اس کی بینائی. وجلدہا، اور اس کی کھال. ولحمہا، اور اس کا گوشت. وعظامہا، اور اس کی ہڈیاں. تو یہاں پر بھی 42 راتوں سے مراد 4 ماہ ہی ہیں، لیکن الفاظ ذرا ایسے ہو گئے راوی کے بیان کے مطابق. تو 4 ماہ جب بچے کے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے اور پھر اس کی ہڈیاں اور کھال وغیرہ سب بننا شروع ہو جاتی ہیں. ثم قال، پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، ذکر ام انثی، کہ یہ بچہ مذکر ہے یا مؤنث. فیقضی ربک ما شاء، تو فیصلہ فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے. لڑکا بنانا چاہتا ہے اس کو لڑکا بنا دیتا ہے، لڑکی بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکی بنا دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لڑکا بنانے والا، لڑکی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، عورت نہیں ہے. تو وہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بھی لڑکیاں ہی پیدا کرتی رہتی ہے. اب خود سوچئے کہ کیا اس بہن کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ لڑکے پیدا کرے، لڑکی پیدا کرے؟ اگر نہیں ہے تو ایک مجبور محض ماں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی محتاج ہے کہ وہ لڑکا دیتا ہے یا لڑکی دیتا ہے، اس کے اوپر پہ الزام تراشی کرنا کہ تیرے ہاں تو بچیاں ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں اور تو لڑکیاں ہی پیدا کرتی رہتی ہے، یہ جہالت کی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد جب یہ مذکر مؤنث کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، تو یہ فرشتہ اس کے لیے وہ لکھ دیتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. ثم یقول، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے یا ربی اجلہ، اے اللہ اس کی موت کب ہوگی، یعنی اس کی مدت میں کتنی لکھوں، کتنے سال تک زندہ رہے گا. فیقول ربک ما شاء، تو تمہارا رب پھر جو چاہتا ہے وہ ارشاد فرما دیتا ہے. ویکتب الملک، تو فرشتہ وہی مدت لکھ لیتا ہے. ثم یقول یا ربی رزقہ، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے رب اس کا رزق کتنا ہوگا. فیقضی ربک ما شاء ویکتب الملک، تو اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے اس بچے کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے اور یہ فرشتہ اس رزق کو لکھ لیتا ہے. ثم یخرج الملک بالصحیفۃ فی یدہ، پھر نکل جاتا ہے فرشتہ اس صحیفے کے ساتھ جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لکھ کر نکل جاتا ہے. تو گویا کہ پہلے وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، پھر فرشتوں کے صحائف میں بھی وہ لکھوا دیا جاتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں فلا یزید علی ما امر، تو نہیں زیادتی کرتا ہے وہ اس پر جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا. ولا ینقص، اور نہ وہ فرشتہ اس میں سے کوئی کمی کرتا ہے. یہ اللہ نے لکھوا دیا. معلوم یہ ہوا کہ جب کمی زیادتی نہیں ہوگی تو بچے کا رزق بھی پہلے سے مقرر ہے، اس کی عمر بھی پہلے لکھ دی گئی ہے، اس کا مذکر، اس کا مؤنث ہونا، یہ سب لکھوا دیا گیا ہے. ایک اور حدیث پاک اس سلسلے میں مسلم کی ہے، 4784 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابو الطفیل اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں قال دخلت علی ابی صریحہ حذیفہ بن اسید الغفاری کی، کہ میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوا، جن کی کنیت تھی ابو صریحہ. فقالا، تو یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنیہ ہاتین، یہ کہتے ہیں بأذنیہ ہاتین کہ میں نے نبی کریم سے اپنے ان دونوں کانوں سے یہ بات سنی ہے. یقولو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان النطفۃ تقع فی الرحم 40 لیلۃ، کہ بے شک نطفہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 40 راتوں تک. ثم یتصور علیہ الملک، پھر تصویر بنا دیتا ہے اس پر ایک فرشتہ، یعنی اس کی صورت بنا دیتا ہے. قال زہیر حسبتہ قال الذی یخلقها، زہیر کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ وہ اس کو بنا دیتا ہے، اس کی تخلیق کر دیتا ہے. فیقول، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا ربی اذکر او انثی، اے میرے رب یہ مذکر ہوگا یا مؤنث. فیجعلہ اللہ ذکرا او انثی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بچے کے لیے مقرر کر دیتا ہے کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ثم یقول، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے یا ربی اصبی او غیر صبی، سالم ہوگا بچہ یا اپاہج ہوگا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچہ پیٹ میں اگر بالکل تندرست پیدا ہوتا ہے، صحیح سالم، ہاتھ صحیح ہیں، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر بچہ ایسا پیدا ہوا کہ ہاتھ خراب ہے، پیر خراب ہیں اور چہرہ وغیرہ بعض اوقات جیسے مطلب اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں اس قسم کے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں ماں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو فیجعلہ اللہ سویا او غیر سویا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح یا جو مطلب عیب ناک بچہ ہے ویسا اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. ثم یقول، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا ربی ما رزقہ ما اجلہ ما خلقہ، اے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کیا ہے، اس کی مدت عمر کی کتنی ہے، اور اس کی عادات وغیرہ کیا ہیں، اعمال کیا ہیں. ثم یجعلہ اللہ شقیا او سعیدا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدبخت یا نیک بخت مرتب فرما دیتا ہے، یعنی اس لیے لکھوا دیتا ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. اور ہم بار بار اس کی وضاحت کر ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جنتی لکھوا دینے سے ہم مجبور محض نہیں ہو گئے کہ اب چاہے جتنے گناہ کرے جنت میں جائیں گے، یا اللہ کے جہنمی لکھوانے سے کہ انسان مجبور نہیں ہو گیا کہ وہ جہنمی والے کام کرے. اس کی تشریح علیحدہ ہے. ابھی ہم صرف ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث میں تقدیر کا، تو یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بالکل موجود ہے. تو ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب ذرا ایک بہت ہی اہم بات سماعت فرمائیے کہ یہاں تک یہ ثابت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ایک تختی کو پیدا فرمایا جس کو عربی میں لوح کہتے ہیں، ایک قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے فرمایا لکھو. قلم نے پوچھا یا رب میں کیا لکھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کو سب لکھ دو. تو اس پہ لکھ دیا.
لوح کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس پہ دلائل بھی آگے آ رہے ہیں، اور جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو اس کو محفوظ کہتے ہیں، اس لیے اس تختی کا نام ہو گیا لوح محفوظ۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب کچھ لکھوا دیا ہے، پوری جو ہماری زندگی کا کسی بھی چیز سے تعلق ہو سکتا ہے، آسمان کا کسی تغیر و تبدل یا زمین کا کسی تبدیلی سے تعلق ہو سکتا ہے، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دیا، اور جیسا لکھوایا ویسا ہی ہو۔ اب اس میں تھوڑی سی یہ بات سماعت فرما لیں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوایا وہ دو طرح کا ہے۔ ایک ایسا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں، جتنا لکھوایا بیانی ویسا ملے گا، ہم اس میں کمی بیشی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس میں گویا کہ مجبور محض ہیں۔ اور ایک ایسی چیز، بعض چیزیں ایسی لکھوا دی کہ جس میں ہمیں مکمل طور پر دنیا میں خود مختار رکھا جائے گا، اور وہ جو خود مختار رکھا جائے گا اس کو سمجھ لیں تو باقی سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے وہ ہے اسلام، کفر، گمراہی، ہدایت، نیکی، بدی، اچھائی، برائی، نیک عمل، برا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں مکمل طور پر اختیار دیا ہے۔ اسلام بھی سامنے ہے، کفر بھی ہے، جس کو چاہے اختیار کر لو۔ اسلام اختیار کرو گے نجات ملے گی، کفر اختیار کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ نیکی ہے یا بدی ہے، جس کو چاہے اختیار کرو، تمہیں اس کا کل اختیار ہے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا زید ہے اس کے لیے لکھوایا یہ زنا کرے گا تو زید کو مجبور کر دیا زنا کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں تو ایسی تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے خود فیصلہ فرمایا، یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کیا کھائے گا، کس سے اس کی شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، کیا کاروبار کرے گا، سب لکھوا دیا۔ اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس میں مجبور محض ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، ثواب، گناہ، اسلام، کفر، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ہمیں پیدا فرمانے سے پہلے ہماری آئندہ زندگی پر نگاہ فرمائی، اور اس کا علم بڑا وسیع ہے، پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے جانا کہ یہ چوری کر رہا ہے اپنے قدرت و اختیار سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے لکھوا دیا یہ فلاں وقت چوری کرے گا۔ گویا کہ پہلے اللہ نے اپنے علم سے اس بات کو جانا کہ یہ بندہ اپنے قدرت و اختیار سے کیا کرے گا، جو قدرت و اختیار سے کرتا ہوا پایا گیا اللہ تعالی نے وہ وہاں پر لکھوا دیا۔ معلوم یہ ہوا جو لکھوایا ہے ویسا کرنے پر مجبور نہیں ہو گئے، بلکہ پہلے اللہ نے اپنے علم سے اس بات کو جانا کہ یہ بندہ کیا کیا کرے گا، جو کرے گا وہ وہاں پر لکھوا دیا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا، گڑھے میں گر گیا، پھر وہ باہر نکلا، آگے چلا، اس نے پستول نکالی، ایک آدمی کو گولی مار دی، پھر وہ آگے گیا، اس نے پانی پیا، کھانا کھایا، پھر اسے کسی نے بھی مار دی۔ آپ یہ تمام چیزیں ایک صفحے پہ لکھ لی۔ پھر آپ ایک دوست آیا، آپ نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک مووی دکھاتا ہوں، اور آپ نے وہی ویڈیو لگا دی، اور آپ نے فرمایا کہ ذرا جو میں نے لکھا ہے نا اس کو بھی پڑھتے جاؤ۔ اس نے پڑھا، اس میں لکھا تھا جائے گا، اب اس نے دیکھا تو واقعی ویڈیو میں گڑھے میں گر گیا۔ پھر آپ نے لکھا تھا اب یہ باہر نکل کے ایک آدمی کو گولی سے مار دے گا، اس نے دیکھا تو واقعی وہ باہر نکلا، کسی کو گولی سے مار دیا۔ پھر آپ نے لکھا آگے چل کر یہ پانی پیے گا، دیکھا اس نے ویڈیو میں تو پانی پی رہا ہے۔ پھر یہ کھانا کھائے گا، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ پھر اس شخص کو کوئی شخص گولی مار دے گا، اس نے دیکھا تو واقعی اس کو گولی مار دی۔ اب آپ خود سوچیے اور بتائیے کیا اس شخص کے صفحے پر لکھنے کی وجہ سے مووی میں وہ تمام کام ہو رہے ہیں، یا پہلے اس نے مووی میں وہ دیکھا تو پھر یہ لکھا؟ ایسی بات ہے، آپ کہیں گے کہ پہلے مووی میں دیکھا پھر لکھا، تو لہٰذا جو کچھ مووی میں ہو رہا ہے وہ اس لکھنے کی وجہ سے ہو رہا، بلکہ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ یہاں لکھا گیا، لہذا جو کچھ اگر ہو رہا ہے وہ اس لکھے ہوئے کی وجہ سے، مجبور نہیں ہوگا اس لکھے ہوئے کی وجہ سے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو بلا تمثیل یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پہ ایک شخص زید ہے، اس کی نگاہ کی زندگی کو دیکھا، بالغ ہونے بعد مثلا ملاحظہ فرمایا کہ اس نے گالی بکی قدرت اختیار سے، اللہ نے یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ 16 سال کی عمر میں گالی بکے گا۔
کچھ عرصے بعد اس نے کسی کو قتل کیا، لوح محفوظ پہ لکھوایا کہ یہ 17 سال کی عمر میں ایک آدمی کو قتل کرے گا، تو بتائیے اللہ کے لکھوانے کی وجہ سے وہ قتل کر رہا ہے یا پہلے اللہ نے سے جانا کہ یہ قتل کرے گا تو وہاں لکھوایا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ادھر لکھوانے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک معصوم سا آدمی بیٹھا ہوا تو اللہ نے فرمایا لکھو اس کے لیے یہ قتل کرے گا، یہ چوری کرے گا، یہ ڈاکہ ڈالے گا، یہ گالیاں بکے گا، اور پھر اس نے وہ کام بھی کرنے شروع کر دیے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ تو اللہ نے اس کے لیے پہلے لکھوا دیا تھا پھر ایسا اس نے کیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر بندے کی پوری زندگی ملاحظہ فرمائی، گویا کہ قدرت اور جو بندہ کام کرتا ہوا پایا ویسا لکھوا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قتل کر رہا ہے تو لکھوایا قتل کرے گا، ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اس ٹائم تو لکھوایا اس ٹائم میں نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کر ہم پر مسلط کر دیا، بلکہ اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ کون کیا کیا کرے گا، اسے لوح محفوظ میں لکھوایا۔ ایک اور طرح میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مثلا یہ ایک پین ہے، اس میں کمپنی نے اتنی سیاہی ڈالی ہے کہ یہ 1 سال چل کر بند ہو جائے گا، اتنی سیاہی۔ اب کمپنی نے اس پہ لکھوا دیا یہ پین 1 سال چلے گا، تو بتائیے کیا یہ پین اس لکھوانے کی وجہ سے مجبور ہو گیا؟ نہیں، یہ تو پہلے 1 سال چلنا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا اپنے قدرت و اختیار سے وہ اللہ لکھوایا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلی زندگی دیکھی اللہ نے لکھوا کے مسلط دیا کہ ایسا کریں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا معلوم کوئی زنا کرنے والا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے لکھوایا تو میں زنا کر رہا ہوں، بلکہ اب اس کو یہ جواب دے کہ تمہیں اللہ نے تمہارے قدرت و اختیار سے زنا کرتے ہوئے پایا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے زنا لکھوایا ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس پر مزید کلام اور توضیح اور وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔